الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ آج کل ایک سوال گردش میں ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے آستانہ عالیہ چک پٹی شریف کا موقف دریافت کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو اشرف آصف جلالی صاحب نے قول خطا کی بات کی ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا متعلق اور باغ فدق کا جو مسئلہ ہے، اس کے بارے میں کئی دوستوں نے چک پٹی آستانہ کی جو رائے ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے اور سوالات آئے ہیں، تو ان کا جواب اس طرح ہے۔ مفصل عرض کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ دوستو، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ بہت بلند پایا اور بلند مقام کی حامل ہستی ہیں۔ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں اور خاندان میں حضور کو سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضور نے ان کا ہمیشہ احترام کیا، ادب کیا اور ان کی شخصیت بہت بلند پایا ہے۔ دوسری طرف سیدنا صدیق اکبر صحابہ میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ آپ صحابہ میں ایک ممتاز مقام پر فائز ہیں۔ آپ کا مرتبہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آپ خلیفہ اول ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب خلافت راشدہ کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلے خلیفہ راشد آپ ہوئے۔ اس حساب سے دونوں ہستیاں بہت بلند پایا اور بہت بلند مقام رکھتی ہیں۔ ایک طرف سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں اور ایک طرف سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم جو 14ویں صدی اس ہجری کے مولوی ہیں، علماء ہیں، پیر ہیں، آستانوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کیا ہماری یہ حیثیت ہے؟ سب سے بنیادی سوال یہ ہے، کیا ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم ایک طرف سیدنا صدیق اکبر ہوں، دوسری طرف سیدات النساء سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ ہوں، تو ہم ان کے درمیان کیا ہم فیصلہ کرنے کی قوت رکھتے ہیں؟ میرے خیال میں اس کا جواب نہیں میں ہے۔ کیوں کہ دونوں ہستیاں اتنی بلند مقام کی حامل ہیں کہ ہماری اوقات نہیں، ہمارے علم کی بساط نہیں کہ ہم ان کے درمیان فیصلہ کر سکیں۔ لہذا جو میری رائے ہے، جو آستانہ عالیہ چک پٹی شریف کی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس معاملے میں سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ یہ سوال کا ایک حصہ ہو گیا کہ ہم اتنا علم نہیں رکھتے، ہم اتنا عقل نہیں رکھتے، ہم اتنی طاقت، اتنی بساط نہیں رکھتے کہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان فیصلہ کریں۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری بات، دوسرا سوال جو ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ اشرف آصف جلالی صاحب نے جو موقف اختیار کیا اس کے بارے میں آستانہ عالیہ چک پٹی شریف کا موقف کیا ہے؟ تو دوستو، بڑا آسان اور بڑی سیدھی سی بات ہے۔ میری جیسے پہلی گفتگو سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارا کیا موقف ہے۔ ہم جو قول خطا کی بات اشرف آصف جلالی صاحب نے کی ہے، ہم اس کو قابل مذمت سمجھتے ہیں، ہم اس کو نیگیٹ کرتے ہیں، ہم اس کی نفی کرتے ہیں۔ اشرف آصف جلالی صاحب نے بہت غلط بات کی ہے، ان کو اپنی اس بات پہ نادم ہونا چاہیے، ان کو توبہ کرنی چاہیے اور ان کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں، ان کی شان بہت بلند ہے۔ دوسری طرف نبی پاک کے صحابہ ہیں، ان کی شان بھی بہت بلند ہے۔ صحابہ کی تعظیم لازم ہے اور اہل بیت کی تعظیم واجب ہے۔ تو میرے دوستو، دونوں کے درمیان ہمیں ان کے اس طرح کے معاملات میں ہمیں فیصلہ کرنے کا بالکل کوئی حق نہیں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا موقف درست تھا یا سیدۃ النساء سلام اللہ علیہ کا موقف درست تھا۔ میرے نزدیک دونوں ہستیاں بہت بلند مقام کی حامل ہیں اور میری تو اتنی اوقات نہیں، میری اتنی بساط نہیں کہ میں ان کے درمیان فیصلہ کروں۔ میں اپنے آپ کو اس معاملے میں بالکل معذور پاتا ہوں۔ باقی بات اشرف آصف جلالی صاحب کی ہے، تو ان سے میرا ایک بڑا ہمبل سا کویسچن، ہمبل سوال ہے، بڑا ایک عاجزانہ سا سوال ہے کہ جناب اشرف آصف جلالی صاحب، جو آپ نے قول خطا کا فتویٰ دے دیا
کیا آپ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے دین کو زیادہ جانتے ہیں؟ کیا آپ کا علم آپ کا مرتبہ آپ کا رتبہ ان سے زیادہ ہے؟ جواب نفی میں ہے۔ آپ ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں، آپ ان کے پاؤں کی خاک کے برابر، ہم سب لوگ ان کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہیں۔ لہذا آپ کو اپنے اس طرز عمل پر نادم ہونا ہوگا، آپ کو اپنے اس طرز عمل پر معافی مانگنی ہوگی، اور آپ کو اپنے اس جو آپ نے بیان داغا ہے اس سے آپ کو رجوع کرنا ہوگا، کیونکہ یہ جو آپ نے جو موقف اختیار کیا یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل سنت نے ہمیشہ اہل بیت کی تعظیم کی، اہل سنت نے ہمیشہ صحابہ کی تعظیم کی۔ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تمام صحابہ، ائمہ، تابعین کے اقوال اٹھا کے دیکھ لیں، آپ سے پہلے یہ جسارت کسی نے نہ کی۔ آپ کو کیوں کا یہ جسارت ہوئی کہ آپ اہل بیت کی دشمنی میں اتنا بڑھ گئے کہ آپ نے سیدھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی پر ہی فتویٰ ڈال دیا؟ آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ اہل سنت آپ کے اس فتوے سے پریشان ہیں اور شرمندہ ہیں، آپ توبہ کریں، بے شک اللہ معاف کرنے والا غفور رحیم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔